اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک موضوع نجمن آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، غزوہ خندق کے بعد عیینہ بن حسین اس نے مدینہ المنورہ کے قریب ایک جگہ کا نام غابہ تھا، وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنیاں جو ہے وہاں پہ چرا کرتی تھی، اور ان کی خدمت کے اوپر جو ہے مامور تھے، اور اس کی بیوی بھی مامور تھی۔ چنانچہ عیینہ بن حسین اس کے آدمیوں نے وہ اس آدمی کو تو قتل کر دیا، جیسے پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیرت کی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے۔ ان کو انہوں نے قتل کر دیا، اور ان کی بیوی کو، ان کی اہلیہ کو اونٹنیوں کی رسیوں کے ساتھ باندھا۔ جب وہ رات کو سو گئے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کی جو بیوی تھی، انہوں نے اس اونٹنیوں کی رسیوں کو کھولنے کے اندر کسی طریقے سے وہ کامیاب ہو گئی۔ اب وہ اپنے آپ کو جب چھڑایا انہوں نے، اور جس بھی اونٹنی کے پاس جاتی تو وہ آواز جو ہے وہ شور مچاتی، لیکن یہ چلتے چلتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری حضور علیہ السلام کی ناکہ مبارک اصبع کے پاس پہنچتی ہے تو وہ آواز نہیں نکالتی، شور نہیں نکالتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی مبارک کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کی جو اہلیہ تھی وہ اس کے اوپر سوار ہوتی ہے، اور سوار ہو کے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ جب عیینہ اور اس کے ساتھیوں کو پتہ چلا، انہوں نے پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی گرد راہ کو بھی نہ پا سکے۔ محترم خواتین و حضرات، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ مبارک تھی، برکتیں بھی تھی۔ محترم خواتین و حضرات، لیکن اس کے اندر لطف بات یہ ہے کہ جب وہ خاتون جو ہے مدینہ المنورہ کے اندر بخیر و عافیت پہنچ گئی تو رستے میں اس نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں بخیر و عافیت مدینہ المنورہ میں پہنچ جاؤں تو میں اس اونٹنی کو ذبح کر کے میں فقراء اور غرباء کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دوں گی، ان کو کھانا کھلاؤں گی۔ جب وہ بخیر و عافیت مدینہ المنورہ کے اندر پہنچ گئی اور اپنی اس نظر کو، منت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا تو حضور علیہ السلام اس کی گفتگو سن کے آپ مسکرائے اور تبسم فرمایا کہ تم نے اچھی جزا دی ہے اس اونٹنی کو کہ اس نے تمہیں بخیر و عافیت مدینہ پہنچا دیا، اور تم نے یہ نظر مان لی کہ میں اس کو ذبح کر کے میں اس کا گوشت فقراء اور غرباء کے اندر تقسیم کروں گی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ تمہاری ملکیت بھی نہیں ہے، یعنی جو چیز کسی کی ملکیت نہ ہو تو اس کی نظر جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے گھر جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ اور وہ اونٹنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لی۔ محترم خواتین و حضرات، اس کے اندر یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دیا۔ آپ سے گزارش ہے میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔